نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 106 سورہ التوبہ، آیت نمبر 38 سے لے کر 52 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 41 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے جو آیات ہم پڑھیں گے، یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ ہم جنگ تبوک میں نہیں آ سکیں گے، حالانکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانا، اگر ہوتا، عرضاً سامان، قریباً جلدی مل جانے والا، وسفراً اور سفر بھی، قاصداً قریب کا یعنی درمیانے درجے کا، آرام دہ، لتبعوک البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور چلتے، یعنی جہاد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے۔ ولیکن اور لیکن، بعدت دور دکھائی دی، علیہم ان کو، الشقہ مسافت، اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی۔ یہاں اس آیت میں عرضاً کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ دنیاوی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرضاً قریباً، سامان جلدی مل جانے والا، یعنی مال غنیمت کا حصول قریب ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت آسانی سے مل جاتا، اور یہ سفر بھی بڑا آرام دہ ہوتا۔ وسفراً قاصداً، قریب کے سفر سے مراد یعنی سفر بھی ہلکا ہوتا، یعنی رومیوں سے ٹکراؤ نہ ہوتا، کوئی قریب کی جگہ ہوتی جہاں یہ جنگ کے لیے جانا ہوتا، کافی بڑا سفر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا سفر نہ ہوتا، چھوٹا سفر ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور آتے۔ لتبعوک البتہ پیروی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور پر اشارہ منافقین کی طرف ہے، اور یہاں پر لتبعوک میں کا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہوا کیا، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن دور دکھائی دی ان کو مسافت۔ الشقہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ شین قاف کاف سے ہے، مشقت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ مراد وہ فاصلہ جسے طے کرنے میں مشقت لاحق ہو، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کٹھن مسافت سے مراد ملک شام کی طرف مسافت ہے۔ اب یہ ٹریولنگ بہت لمبی تھی تو منافقوں کو کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جنگ تبوک جیش عسرہ کہا گیا ہے، تنگی کا سفر کہا گیا، اور اسلام پر بڑا مشکل وقت تھا، اور ان منافقوں کا کردار آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ کس طرح سے پیچھے ہٹا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا ہی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جو آ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عذر معذرتیں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ ہمارے فلاں ایشو ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ تو منافقین کی غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کوئی سالڈ عذر نہیں تھا۔ جو منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، یہاں ان کی دینی اور اخلاقی گراوٹ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے جیا کرتے تھے۔ اگر تبوک کے سفر کے بجائے قریب کے علاقے کا کوئی سفر ہوتا اور کوئی دنیاوی فائدہ ان کو نظر آتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور جہاد میں شریک ہوتے، لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ راستہ طویل تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور
کوئی ظاہری دنیاوی فائدہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں، بہانے بنائے اور جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضی کو مول لیا، اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے آپ کے پاس آ کے عذر بہانے پیش کیے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، یعنی وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے۔ یہ ایک تو بہت زیادہ قسمیں کھایا کرتے تھے، پھر یہ کہ یہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے تھے، اور ان کی تمام قسمیں جھوٹی ہوتی تھیں۔ قسمیں کھا کر کیا کہتے تھے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر استطاعت رکھتے ہم، لَخَرَجْنَا، البتہ نکلتے ہم، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، یعنی ہمارے پاس عذر نہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے؟ جہاد میں نہ جا کر، ایسے عذر دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقوں کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ ایکچولی اس جنگ میں 3 طرح کے لوگ رکے تھے۔ ایک وہ جو منافق تھے، دوسرے کمزور قسم کے لوگ، یعنی کسی نہ کسی شرعی عذر کے ساتھ وہ تھے، اور کچھ مومن مسلمانوں سے بھی سستی ہو گئی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت تھا، ہر کسی کو نکلنا ضروری تھا، لیکن منافقین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مفاد پرست ہوتا ہے، ان کو یہاں اس جنگ میں کوئی بھی اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی تھی، ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیل ہو رہی تھی، اور اب وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی عذر دے کر راضی کر لیں کہ ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یہاں سے ایک جو اہم ترین سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ کے ساتھ سچا نہیں وہ کیا دوسروں کے ساتھ سچا ہوگا۔ اور یہ بات ہم بارہا کہتے بھی رہتے ہیں کہ جو اللہ کا نہیں وہ کسی اور کا کیا بنے گا، کیونکہ سب سے زیادہ تو اللہ کا ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں عتاب سے پہلے، یعنی کچھ تھوڑی بہت ناراضگی سے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، لما، کیوں، اذنتا، اجازت دی آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہم، ان کو یعنی منافقین کو۔ کیوں آپ ان منافقین کو اجازتیں دیتے ہیں، یعنی جنگ میں نہ آنے کی۔ ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین آتے اور جنگ پر نہ جانے کا عذر دیتے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی ریزن دے رہے ہوتے تھے کہ ہم جنگ پر نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان عذر کو کیوں قبول کرتے ہیں۔ تو خلاف اولا بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتی یہاں تک کہ یتبین لک، ظاہر ہو جائے آپ کے لیے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، صدقوا، سچ کہا، وتعلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر دینے پر فوراً اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جاتی، یعنی یہ پھر بھی جہاد سے گریز کرتے، ان کو آنا ہی نہیں تھا۔ اس کا ایک اور معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں تعظیم اور توقیر بیان کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ہارٹیڈ ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ نرم دل کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے منافقین کو اجازت دے دیتے
جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کا خبث کھل جائے، یعنی ان منافقوں کی منافقت، جھوٹ سب کے سامنے کھل جائے۔ امام ابن ابو حاتم نے عون سے روایت کیا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں باز پرس سنی ہے کہ باز پرس سے قبل ہی معافی کا اعلان ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ پیار والی ڈانٹ تھی، اور اس طرح سے کہ پہلے معافی کا ذکر کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باز پرس کی۔ تو محبت بھرے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو جو اجازت دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے انہیں اجازت نہ دی ہوتی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جھوٹوں کا پول کھل جاتا اور سچوں کا پتہ چل جاتا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت دے دیں تو بیٹھ رہو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر بھی بیٹھ رہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، حتیٰ کہ آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، یعنی عذر ظاہر کرنے میں سچے ہیں، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نہیں، یستأذنک، اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مومن آپ سے کبھی بھی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور کس چیز سے چھٹی؟ جہاد سے چھٹی۔ مومن کبھی بھی جہاد سے چھٹی نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ایک اصول بیان کر دیا کہ جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ کبھی جہاد سے چھٹی نہیں مانگتے، کیونکہ وہ تو جہاد کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جب اس کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ تو مومن کبھی بھی جہاد سے چھٹی نہیں مانگیں گے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کے لیے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے کام میرے لیے فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، جس میں پہلی چیز عبادات، اللہ کی عبادت، اور عبادات میں سے بھی ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کون سی عبادتیں فرض درجے کی ہیں اور کون سی عبادتیں نفل درجے کی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ عبادات میں ہمارے فرائض پورے ہو رہے ہیں نہیں۔ دوسرے نمبر پر معاملات، کیونکہ کچھ معاملات بھی ہم پر فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے گھریلو ذمہ داریاں، یہ بھی ہم پر فرائض کے درجے کے اعتبار سے حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر یہ کہ بچوں کی تربیت، پھر اسی طرح علم سیکھنے کی ذمہ داری، دین سیکھنا یا پھر سکھانا۔ اب ان سب کاموں میں سے جو کام کریں اس کو مکمل کریں، کمپلیٹ کریں، اور چھوٹی چھوٹی ذاتی ضروریات کو عذر نہیں بنانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بناتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے عذر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا، کہ اسلام کے راستے میں بغیر شرعی عذر کے رخصت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام، ذمہ داری، وعدے کر لیں تو یہ عین فرض کا درجہ ہے، اس کو نبھانا ہے۔ ایمان والا ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کون کون سی ذمہ داریوں کو جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کمی ہے، کیونکہ ایمان والا ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔
اب ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں، مثلا دین، گھر، بچے. آپ دین سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کتنا آپ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور کتنا آپ اسے دوسروں کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے گھر کا کام ہے، جب بھی آپ اپنے گھر کا کام کرتے ہیں تو obviously آپ اپنا گھر سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، اپنا کام سمجھ کے اس کو کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے بچے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ لسٹ تو میں اور آپ اپنی اپنی خود بنائیں گے کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں اہم ہیں، اور پھر اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان تمام اہم چیزوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں اس کو کتنا اپنا سمجھ کر کرتے ہیں. جتنا اپنا سمجھ کر کریں گے اتنا اس کام میں خوبی آئے گی، کیونکہ یہ بات واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ جو کام اپنا سمجھ کر کیا جاتا ہے اور جو کام اپنا سمجھ کر نہیں کیا جاتا، بہت فرق ہے اس میں. کسی بھی کام کو آپ بوجھ بنا کر کیجئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہ کوئی کوالٹی ہوگی، بڑا فرق ہوتا ہے اس میں بنسبت اس کام کے کہ جس میں آپ کا اپنا دل بھی لگا ہو، جس میں آپ کی یہ سوچ بھی ساتھ جڑی ہو کہ یہ میرا اپنا کام ہے اور میرے لیے بوجھ نہیں ہے، تو اس کی کوالٹی بہت زبردست ہوتی ہے. الحمدللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، تقوی والوں کو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اسلام کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس آیت میں واضح طور پر ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ مومن جہاد سے چھٹی کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جہاد کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملتا ہے وہ فوراً سے ہاں کہتا ہے، اور بسا اوقات اسے ہاں کہنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ہاں کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اس کو اپنے وسائل ایسے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اپنے گھر کا ماحول ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو گھر سے اجازت نہیں ملے گی، اس بات کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا نام لے کر ہاں کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ تمام ڈیفیکلٹیز کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ان تمام ڈیفیکلٹیز سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ. تو اللہ اس کی ہاں کو واقعی میں ہاں بنا دیتا ہے. کیوں؟ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تقوی والوں کو. میں اور آپ بھی جب جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ خوب آسانیاں کرے گا، ایسی آسانیاں کرے گا، ایسی مشکلیں دور کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بسا اوقات ہمارے لیے بہت سارے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ جس میں ہم دین کا بھرپور کام کر سکتے ہیں. ہم نے ان تمام مواقعوں کو سمجھنا ہے، حکمت کے ساتھ ان کو لینا ہے، اور پھر اس کو کر گزرنا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. الحمدللہ، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. وہ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے، لیکن اگر وہ ہم سے لے رہا ہے الحمدللہ تو یہ تو بہت ہی نصیبوں کی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لیتا ہے کہ جن کے دل کے اندر اللہ اپنے جہاد کرنے کی رغبت کو جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تقوی والوں کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، بے شک، یستأذنوک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ، نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. یہاں پر اب الذین سے مراد منافقین ہیں، یعنی اشارہ منافقین کی طرف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ سے اجازت تو اب وہی مانگیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا منافقین مسلمانوں میں شامل نہیں تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ، نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. کیا منافقین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟
کیا منافقین یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے؟ یعنی ان کا ایمان کتنا جھوٹا تھا، ان کا ایمان دکھاوے کا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جو نہیں مانتا، بے شک وہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کریں گے. اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے. یعنی اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کی ماننا ہے یعنی اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے. اور یہاں جو والیوم الآخر کی بات ہوئی اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان لوگوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اعمال کے ثواب ملنے کی امید نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے یہ سب باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کیا کرتے تھے کہ آخرت آئے گی اور جی حساب کتاب ہوگا اور پھر جزا اور سزا ہوگی. کہتے تھے یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. وَارْتَابَتْ اور شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم دل ان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں اس کے بارے میں انہیں شک ہے. فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون متردد ہیں، یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں. حیران اور پریشان ہیں یعنی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. کسی بھی چیز میں ثابت قدم نہیں ہے. لہذا یہ صرف پریشان ہی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہ کسی ایک طرف بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی کیسے راستہ دکھا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. کیسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی یہاں پر کہ ان کو شک ہے تو اللہ ان کو ان کے شک میں ہی حیران اور پریشان کیے رکھے گا. یہ یقین کی کیفیات کو پائیں گے ہی نہیں. تو منافقین کے دل ایمان سے خالی اور شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لوگ مجاہدین کو جب کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں، اسلام کا جب غلبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد میں شریک نہ ہوئے تو عزت ہماری خراب ہوگی، لوگ ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے. ایسی باتیں سوچ سوچ کر وہ پھر جہاد میں شرکت کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پھر جہاد کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو فوراً واپس پلٹ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت طلب کرتے تھے. لیکن مومنوں کے دل اس شک کی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے. آپ کو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب آپ اس یقین کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کا رب ہے، اللہ ہے، تو پھر آپ کا انفاق کرنا آپ کو سکون دیتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ کل مجھے اس کا اجر ملے گا. لیکن ان منافقین کو یقین نہیں تھا